کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہود آخر کیا چاہتے ہیں؟ Iran has taken steps that it has never taken before. کیوں اسرائیل کبھی غزہ پر حملہ کرتا ہے، کبھی شام پر حملہ کرتا ہے، کبھی ایران کی تنصیبات پر ڈرون مارتا ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ یہ سب کچھ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے، ان کا اصل منصوبہ کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں گریٹ اسرائیل بنانا ہے۔ یہ گریٹ اسرائیل کہاں تک ہے؟ دریائے نیل ایجپٹ سے لے کر دریائے فرات عراق تک، اس میں موجودہ فلسطین، اردن اور لبنان اور شام کا حصہ اور عراق کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جب گریٹ اسرائیل بن جائے گا تو پھر ان کا مسیحا آئے گا، اس لیے وہ پورے خطے کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، ورلڈ وار 1۔ We shall never surrender! ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ ورلڈ وار 1 میں سلطنت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ شامل ہوئی اور شکست کھا گئے۔ اس شکست کے بعد برطانیہ اور فرانس نے عثمانی علاقے کو آپس میں بانٹ لیا، جس میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا۔ 1917 کو برطانیہ کا وزیر خارجہ آرتھر بلفور نے ایک خط کے ذریعے یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی وطن بنانے کا وعدہ کیا، جس میں کہا گیا کہ برطانیہ حکومت چاہتے ہیں کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک بنا دیا جائے۔ اس اعلان کا مقصد یہ تھا کہ جنگ میں یہودیوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی طرح برطانیہ نے ورلڈ وار 1 میں عرب پیپل سے وعدہ کیا کہ اگر وہ خلافت عثمانیہ یعنی ترکوں کے خلاف بغاوت کرے تب جنگ کے بعد ان کو آزادی دی جائے گی۔ عرب کے پیپل نے برطانیہ کا ساتھ دیا اس امید پر کہ وہ لوگ آزاد ہو جائیں گے، لیکن جب جنگ ختم ہوا تو برطانیہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ادھر یورپ میں یہودیوں کے لیے حالات بالکل خراب تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا اور ان کی زندگی مشکل بنا دی گئی تھی۔ غربت، نسل پرستی، نفرت، یہ سب بڑھتے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے بہت سے یہود یورپ چھوڑ کر فلسطین کی طرف شفٹ ہونے لگے۔ اصل میں صہیونی تحریک زائنزم پہلے سے چل رہے تھے۔ یہ تحریک یہودیوں کو اپنا الگ وطن دینا چاہتے تھے اور وہ اپنا وطن فلسطین میں بنانا چاہتے تھے۔ یورپ اور روس سے یہودی خاندان فلسطین شفٹ ہونے لگے۔ یہودی تنظیموں نے عرب زمینداروں سے اور کسانوں سے زمینیں خریدنا شروع کی۔ بعض اوقات یہ زمینیں شام یا لبنان میں عرب جاگیرداروں سے خریدی جاتی اور مقامی کسانوں کو اس زمین سے نکال دیا جاتا، جس سے عرب لوگوں میں غصہ بڑھنے لگا۔ فلسطین کی لوگوں نے یہودی ہجرت اور زمینوں کی خریداری کی سخت مخالفت کی، جس کی وجہ سے کئی سالوں میں فلسطین میں کئی بار فسادات اور بغاوت ہوئی۔ عربوں کا مطالبہ تھا کہ یہودی ہجرت روکی جائے اور فلسطین پر عربوں کی حکومت قائم ہو۔ برطانوی حکومت کبھی یہود کو محدود کرتے، کبھی انہیں آباد کاری کی اجازت دیتے، جس کی وجہ سے صورتحال بگڑتے گئے۔ ورلڈ وار 2 میں جرمنی پر ایک ظالم حکمران قابض ہوا جس کا نام تھا ہٹلر۔ Für richtig hältst, ob du glaubst. اس نے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف سخت نفرت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہٹلر کا ماننا تھا کہ جرمنی کے سارے مسائل اور ساری تباہی صرف یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس نفرت میں اس نے لاکھوں یہودیوں کو مظلوم بنا دیا، یہودیوں کو نوکری اور اسکول سے نکال دیا اور کاروبار بند کرا دی گئی، پھر ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو شہر سے نکال کر بند محلوں میں قید کر دیا۔ ان جگہوں میں نہ پانی تھی نہ دوا تھا، لوگ بے بس اور لاچار ہو گئے۔ پھر ایک دن ان ساروں کو ایک کیمپ کی طرف بھیجا گیا۔ وہ ایک ایسی قید خانہ تھی جہاں صرف موت اور ظلم تھا۔ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان لوگوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، پھر اندر سے گیس کو چھوڑا جاتا اور وہ لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو کھلی میدان میں کھڑا کر دیا اور ایک ہی لوگوں پر سب کو مار دیا، اور ان لوگوں کی لاشیں زمین پر لاشوں کے ڈھیرے پڑ گئے، اور یہ سب صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ یہودی تھے۔ یہ ظلم اتنا بڑا تھا
آج بھی دنیا اسے ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس میں 60 لاکھ یہود مرد اور عورتیں اور بچے اس ظلم کا شکار ہوئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو یہود یورپ میں تباہ ہو چکے تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھے، خاندان بکھر گئے تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے نئی جگہ کی تلاش میں تھے۔ پھر یہ لوگ فلسطین کی طرف شفٹ ہونے لگے۔ آخر فلسطین ہی کیوں جسے وہ اپنا قدیم وطن سمجھتے تھے۔ پہلے سے کچھ یہود وہاں آباد تھے، لیکن بڑے تعداد میں یہود دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی۔ برطانیہ نے جنگ کے دوران فلسطین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس ٹائم یہودیوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، 55% عربوں کے لیے اور 45% یہودیوں کے لیے۔ لیکن یہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ فلسطین کے عرب لوگ اس تقسیم کے خلاف تھے کیونکہ وہ اپنے وطن میں دوسرا ریاست نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہودی تنظیم اور ہاگانا یہودیوں کی ایک بڑی فوج تھی۔ انہوں نے ایک بڑی پیمانے پر یہودیوں کو فلسطین منتقل کر رہے تھے۔ یہودی یورپ سے خفیہ راستوں سے فلسطین آ رہے تھے، کبھی قانونی طور پر اور کبھی چپکے سے۔ ان کا مقصد یہ تھا جتنی زیادہ یہود آباد ہوں گے اتنا ہی اسرائیل بنانے میں آسانی ہوگی۔ 1948 کو ڈیوڈ بن گوریان اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم تھے اور جدید ریاست میں ایک بانی تھا۔ اس نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ جیسے ہی اعلان ہوا، ایجپٹ، سیریا، لبنان، اردن اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہودی ریاست نہیں بنانا چاہیے۔ جنگ شروع ہوئی، لیکن عرب ممالک میں اتحاد کی کمی تھی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی۔ اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آیا۔ جدید ٹیکنالوجی، مہلک ہتھیار اور مغربی دنیا کی کلی سپورٹ ان کے پاس تھی، لیکن عرب ممالک کے ساتھ اتحاد نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل نے نہ صرف وہ زمین لی جو اس کو اقوام متحدہ نے دی تھی، بلکہ مزید علاقے بھی حاصل کر لی۔ 8 لاکھ فلسطینی اپنے گھر سے نکالے گئے۔ یہی دن فلسطینوں کے لیے آفت بن گیا۔ اسرائیل مضبوط ہو کر دنیا کے نقشے میں آ گیا اور فلسطین کی ریاست قائم نہ ہو سکی۔ یروشلم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، مغربی حصہ اسرائیل کے پاس اور مشرق کا حصہ اردن کے پاس۔ عرب ممالک شکست کے باوجود فلسطین کی مدد نہ کر سکے۔ 1948 کو اسرائیل نے اقوام متحدہ کی اجازت کے ساتھ اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسرائیل کی حکومت نے اس زمین پر دعویٰ کر دیا جو پہلے فلسطینی علاقے کہلاتے تھے، جس میں یروشلم کا کچھ حصہ بھی شامل ہے۔ یہ نیا ملک عرب ممالک میں ایسا گھیرا ہوا تھا جو فلسطین کے ساتھ دے رہے تھے۔ بس تھوڑی دیر میں جنگ شروع ہوئی۔ ان ممالک نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تاکہ ان سے وہ زمین لے سکے۔ اسرائیل نے جواب میں اپنے فوج کو سٹرانگ کیا۔ اقوام متحدہ نے کوشش کی کہ علاقے میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اگلے کئی سالوں تک حالات بالکل خراب رہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی کے درمیان تجارتی راستوں، عالمی سیاست اور یروشلم پر لڑائی ہوتی رہی۔ 1967 کے شروع میں مصر کے لیڈر ناصر نے سینائی میں فوج لگا دی۔ اقوام متحدہ کی فوجوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا اور مصر نے پانی کا وہ راستہ بھی بند کر دیا جہاں سے اسرائیل جہاز گزرتے ہیں۔ یہ اقدامات اسرائیل کی معاشی، سیکیورٹی کی صورتحال اور اسرائیل کو ختم کر کے زمین کو واپس لینے کے لیے کی گئی تھی۔ اس درمیان میں مصر اور شام نے اتحاد کر لیا، جس میں فوری طور پر عراق اور اردن بھی شامل ہو گئے۔ ان ممالک نے اسرائیل کی سرحدوں پر اپنی فوج بڑھا دی۔ ان اقدامات کو اسرائیل نے دشمنی کے طور پر لیا اور تیزی سے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وقت کا یہ حال تھا کہ 5 جون کو اسرائیل نے چپکے سے حملہ کر دیا۔ پہلے حملہ بہت کامیاب رہا۔ اسرائیل کے ایئر فورس نے مصر اور شام کی ہوائی اڈے تباہ کر دی۔ پھر اردن کی حکومت نے یروشلم کے مغربی حصے میں لڑائی شروع کی، مگر اسرائیلی فوج کے جوابی حملے میں وہ جلد ہی شکست کھا گئی۔ اس کے بعد اسرائیل کو زمینی جنگ میں کامیابی مل گئی، جس سے اسرائیلی فوج نے کئی سمتوں میں پیش قدمی کی اور عرب ممالک کو شکست دے کر مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 7 جون کو اقوام متحدہ نے جنگ روکنے کا اعلان کیا تو اردن نے فوراً مان لیا۔
और मिस्र की कमजोर हुकूमत ने 8 जून को जंग बंद कर दी। 10 जून को शाम की फौज ने गोलान पहाड़ियों से पीछे हट गई। ये जंग खत्म हुई। इस जंग में जो अरब ममालिक फलस्तीन के साथ थे, इनके 10,000 से ज्यादा सिपाही मारे गए। जिन इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया, वहाँ के लाखों लोग जो घर छोड़ चुके थे, वो अब इसराइल के कब्जे में हैं। इस जंग में इसराइल की भी तकरीबन 800 सोल्जर मारे गए। इस जंग से पहले इसराइल का रकबा 7,200 मुरब्बा मील था, जो न्यू जर्सी के बराबर है, और मशरिक वस्ता की कुल आबादी 2% था। अपनी जीत की वजह से इसराइल ने अपना रकबा दुगना कर दिया। इन्होंने मिस्र से गजा और सिनाई और शाम से गोलान की पहाड़े और उर्दन से मगरिबी किनारा और मशरिकी यरूशलेम ले लिया। ये जंग सिर्फ 6 दिन रहे, लेकिन उसने मशरिक वस्ता का नक्शा बदल दिया। 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र और शाम ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया, ताकि 1967 में जो इन्होंने जमीन खोई थी वो वापस लेने के लिए, ताकि वो इलाके इनके कब्जे में वापस आ सके। इब्तिदाई दिनों में अरब सोल्जर को बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन जल्द ही अमेरिका ने इसराइल को फौजी इमदाद फराहिम की, जिसके नतीजे में इसराइल ने पोजीशन वापस संभाली। 22 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी कराई, मगर ये जंग मशरिक़ी वस्ता में ताकत की तवाज़ुन गहरे असर डाले गए। जब 2011 को अरब की स्प्रिंग की तहरीक ने शाम को भी अपने लपेट में ले लिया, जहां अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले, लेकिन जल्द ही ये मुजाहरे एक खौफनाक जंग में तब्दील हो गए, जिसमें सदर बशार अल असद की हुकूमत और मुख्तलिफ बागी ग्रुप आमने सामने आ गए। दाइश ये शिद्दत पसंद तंजीम थी, जो 2014 में इराक और शाम में ताकतवर हो गई। इसने खिलाफत के नाम पर लोगों को मारा और औरतों और बच्चों को गुलाम बना दिया। ये लोग न सिर्फ शाम बल्कि पूरे खित्ते में तबाही फैलाने लगे और शाम के अंदरूनी निजाम को तबाह कर दिया। हुकूमत कमजोर, इदारे मफलूज और आवाम बेहाल हो गए। इसी कमजोरी का फायदा इसराइल ने उठा दिया। इसराइल को डर है कि ईरान और हिजबुल्लाह शाम की इस रास्ते पर हमला कर सकते हैं, इसलिए इसराइल ने कई बार शाम के इन ठिकानों पर हमले की, ताकि इनके हथियारों और अड्डों को खत्म किया जाए। क्योंकि ईरान शाम के जरिए इसराइल को पहुंच रहा था, अपनी इत्तेहादी ग्रुपों को स्ट्रॉन्ग बना रहा था, इसलिए इसराइल ने कई बार इन ग्रुप के ठिकानों का खात्मा किया, ताकि ईरान को रोका जा सके। जब शाम में अंदर लड़ाई शुरू हुई तो इसराइल ने इसका पूरा फायदा उठाया, बार बार बमबारी करते रहे, खासकर उन जगहों पर जहां ईरान के लोग थे, ये कहकर कि हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन असल में वो शाम को कमजोर रखना चाहते हैं ताकि वो उठ न सके। ईरान और हिजबुल्लाह शाम में मौजूद है और इसराइल के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं। इसराइल चाहता है कि ईरान शाम से निकल जाए ताकि इसराइल महफूज रहे, और इसराइल इसलिए बमबारी करता है। शाम और इराक और उर्दन जैसे ममालिक को कमजोर रखना चाहते हैं, ताकि वो इलाके जो हमने कब्जा की है वो न ले सके। अब इसराइल यरूशलेम को अपने कब्जे में ले रहा है, ताकि वो अपना तीसरा टेम्पल बना सके। और इसराइल जो अभी शाम पर हमला करते हैं, इससे शाम के हालात बिल्कुल खराब होता जा रहा है। अगर बड़ी ताकतें जैसा कि अमेरिका, रूस और दूसरी ममालिक अमन के लिए किरदार अदा न करे तो शाम के हालात बिल्कुल खराब हो सकते हैं। शाम में पहले ही से जंग और कमजोरी है, अगर ये चलता रहा तो शाम बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। और इसराइल भी ये चाहता है कि शाम कमजोर रहे ताकि ईरान और हिजबुल्लाह मजबूत न हो सके। तो सब्सक्राइब